بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ممانی کہا یہ ایک گورنمنٹ اسکول تھا جس میں جماعت اول سے 5ویں تک تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ اسکول کل 7 کمروں اور ایک چھوٹے سے میدان پر مشتمل تھا۔ 5واں کمرہ بطور جماعت اور ایک ہیڈ ماسٹر کا کمرہ تھا جہاں تمام اساتذہ کرام بیٹھا کرتے تھے۔ 7واں کمرہ ممانی کا تھا۔ ان کا اصل نام تو نہ جانا تھا مگر ہم بچے انہیں ممانی کہا کرتے تھے۔ ممانی کا دنیا میں کوئی نہیں تھا، یہ اسکول کبھی ممانی کی ملکیت تھی۔ انہوں نے یہ اسکول حکومت پاکستان کو دے دیا۔ ممانی جس کمرے میں رہتی تھی وہاں انہوں نے ایک کینٹین کھول رکھی تھی اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے صاف ستھری چیزیں مثلاً سموسے، سینڈوچ، نمک پارے فروخت کیا کرتی تھی۔ بس اس میں ان کی گزر بسر ہو جاتا تھا۔ ان دنوں میں جماعت چہارم میں تھی۔ وہ بچوں سے بہت پیار کرتی تھی مگر جب بچے انہیں تنگ کرتے تو وہ غصے بھی دکھایا کرتی تھی، لیکن ان کے غصے میں بھی شفقت ہوتی تھی۔ میں ممانی کے ہاتھ کے بنے ہوئے سموسے بہت شوق سے کھایا کرتا تھا۔ وہ ہمیں بھی پاکستان سے محبت کا درس دیا کرتی تھی، ہمیں لڑائی جھگڑے سے روکتی تھی اور تو بہت پودوں اور جانوروں سے بھی محبت کا درس دیا کرتی تھی۔ کہتی تھی کہ پودے بھی جاندار ہوتے ہیں، انہیں نہ توڑا کرو، جانور بے زبان ہوتے ہیں، انہیں تنگ نہ کیا کرو۔ ممانی بھی ایک طرح سے ہمیں استاذہ ہی تھی۔ ان کی بس ایک ہی خواہش تھی کہ کسی طرح حج پہ جا سکے۔ اس نے بہت سے پیسے جمع کیے۔ میں نے ربو میں بھرا ہوا ڈبہ دیکھا۔ پھر ایک دن ہم اسکول آئے تو پتہ چلا کہ ممانی حج کرنے جا رہی ہے۔ وہ سارا بندوبست بھی ہو چکا تھا۔ ہمارے اساتذہ بھی ممانی کی عزت کرتے تھے، وہ بھی بہت خوش تھے کہ ممانی کی دلی خواہش پوری ہو رہی ہے۔ ہم سب نے ممانی کو بہت مبارکباد دی۔ مجھے آج بھی وہ دن بہت اچھی طرح یاد ہے کہ ممانی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھی تھے اور ہم سب کو عزت پیار کر رہی تھی۔ ہم بچوں کی شمسی امتحان ختم ہو چکے تھے۔ سردیوں اور عید کی چھٹیاں ملا کر 15 دن کی چھٹیاں شروع ہو گئی تھیں۔ نتیجہ بھی آ چکا تھا، ہم پاس ہو گئے تھے، بہت خوش تھے۔ ہمارے اسکول میں آخری دن تھا اور اس دن ممانی کو بھی حج کے لیے روانہ ہونا تھا۔ ہم سب چھٹی ہونے ہی ممانی کے پاس گئے، انہیں مبارکباد دی کہ اب حج پر جا رہی ہے۔ ممانی بھی 1 ماہ کے لیے جا رہی تھی۔ چھٹیاں کتنی بھی مل جائیں ختم ہی ہو جاتی ہیں۔ اسکول تو ممانی کو اسکول میں پایا تو ہم حیران ہو گئے، 1 مہینے کے بعد آنا تھا، اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ ممانی کو سلام کیا اور حج کی مبارکباد دی۔ انہوں نے مسکرا کر میرا سلام کا جواب دیا، پھر بھی اپنی جماعت میں آ گئی۔ اس دن آدھی چھٹی تھی۔ جب میں نے ممانی کے پاس سموسے لینے گیا تو پتہ چلا کہ ممانی تو حج کے لیے جا ہی نہیں سکی۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ ممانی حج پر جانے کیوں نہیں گئی، شاید ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہو، میں نے سوچا، لیکن میں نے ممانی سے پوچھا نہیں کہ وہ حج پر کیوں نہیں گئی۔ 2 دن بعد جب ہم جماعت میں نیکی کے موضوع پر مضمون لکھ رہے تھے تو ہمارے استاد نے ممانی کی مثال دیتے ہوئے بتایا کہ وہ حج پر کیوں نہیں جا سکی۔ دراصل ہمارے اسکول کے چوکیدار کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی۔ چوکیدار کے گھر چور ہو گئی۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جو پیسے جمع کیے تھے وہ نہ رہے تو چوکیدار بہت پریشان رہنے لگا۔ پریشانی کی وجہ سے اسے دل کا دورہ بھی پڑ گیا تھا۔ پھر کیا ہونا تھا کہ ممانی نے اپنے تمام پیسے اس شادی میں لگا دیے۔ یہ سن کر ہم سب کو منہ کھلے کے کھلے رہے، کیونکہ سب ہی جانتے تھے کہ حج کرنا ممانی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ ہمیں یاد ہے ممانی ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی تاکید کرتی تھی۔ چوکیدار کی مدد کر کے انہوں نے عقل مندی ثابت کر دی، نیکی کی۔ ممانی کا کہنا تھا کہ زندگی رہے تو وہ حج بعد میں بھی کر سکتی ہیں، اللہ تو حج کرنے کا موقع ہر سال دیتا ہے۔ میں 1 سال بعد اسکول میں 5ویں جماعت پاس کر کے سیکنڈری اسکول گیا۔ بعد میں ایک دوست سے پتہ چلا کہ ہیڈ ماسٹر نے اپنی کوشش سے اتنے پیسوں کا بندوبست کر دیا جس سے ممانی حج کر لیا۔ ہم کبھی کبھی ممانی سے ملنے ان کے پاس جاتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔